بولنے پہ کیوں ہے نا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. سچ شکر اس پاک پروردگار عالم کا، عزت و ذلت جس کی دین ہے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے، اپنے آج کے مہمان کا تعارف کرانے سے پہلے، الیکشن سے 2 روز پہلے کی جانے والی ایپیسوڈ کا مختصر سا احوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس میں ہم نے کراچی میں ماضی میں ہونے والی قتل و غارت گری کا ذکر کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب کراچی کا ذکر کریں، قتل و غارت کا ذکر کریں، تو کراچی کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر اس وقت کی متحدہ قومی موومنٹ کا ذکر جزو لازم بن جاتا ہے. اس ایک ایپیسوڈ کی اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان پاک پروردگار کا، کہ بڑی پذیرائی ہوئی. بہت تنقید کے ڈونگرے اس پر برسائے گئے. بہت سارے لوگ خوش ہوئے، لیکن ضرورت سے زیادہ لوگ نالاں ہوئے. جو خوش ہوئے ان کا شکریہ، جو نالاں ہوئے ان کا اس سے زیادہ شکریہ، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی تنقید ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے. اب تک میرے کسی ایک پروگرام کا اتنا زیادہ فیس بک سٹیٹس میں نے نہیں چیک کیا، نہ مجھے اتنا زیادہ فیڈ بیک ملا. 10,500 سے زائد لائکس اور ہٹس اس پروگرام کی خاص طور پہ نوٹس کی گئیں، جس میں میں نے کراچی میں ہونے والی قتل و غارت میں مختلف سیاسی جماعتوں، بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ کے ماضی کا احوال پیش کیا تھا. کل ہونے والی ایک ٹرانسمیشن میں ایک متحدہ رہنما نے مجھ پر جانبداری کا طعنہ بھی دے دیا. نام لینا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے بات ڈائریکٹ نہیں کی تھی. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے مہمان سے کہ میں کس حد تک متحدہ کے حوالے سے ہاسٹائل ہوں، کس حد تک میں جانبدار رہا ہوں اب تک. لیکن میں ایک مختصر سی بات کرنا ضرور چاہوں گا یہاں پہ. جب یہ ایپیسوڈ میں نے کی تو اس وقت میرے ذہن میں وہ ایک 80 سالہ بڑھیا تھی، جسے جب میں میٹرک کر کے نکلا تو میں نے اپنے گھر کے دروازے پر بری طرح پچھاڑے کھاتے ہوئے دیکھا، اس غم میں کہ اس کی بیٹی کے، جوان بیٹی کے، یتیم بیٹی کے زیور کو لوٹ کر کے لے گئے تھے. اور لوٹ کر کے لے جانے والے باہر سے نہیں آئے تھے، کراچی کے سپوت تھے، سن آف سوائل تھے. یہاں اسے ایک لڑکی کا تذکرہ کرنا بھی بے تحاشا ضروری ہے، جو بیچاری اپنے ٹیوشن سینٹر جانے کے لیے روڈ پر کھڑی تھی، بس اسٹاپ پر بس کے انتظار میں. لیکن عین اس وقت پر الطاف بھائی کے سپوت وہاں آ گئے اور اس کے بعد اس لڑکی کا الا معاذ اللہ ریپ ہوا، اس لڑکی کا مرڈر ہوا. میری متحدہ سے ذاتی گرج کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے ہنسی اس وقت آتی ہے جب کراچی سے باہر کا یا ایون کراچی میں بیٹھ کر کے کوئی اینکر متحدہ کو اپنی منحنی سی آواز میں للکارنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ للکار اس وقت بنتی تھی جس وقت الطاف بھائی ان کے چیلے چپاٹے اس سرزمین پر، اس دھرتی پر موجود تھے. اب تو جو ان کا حشر ہے وہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تھپڑ جو جنگ میں، لڑائی کے میدان میں دشمن کے منہ پر مارا جاتا ہے، لڑائی ختم ہونے کے بعد بہتر ہے کہ اپنے منہ پر مار لیا جائے. ایک بہت بڑے کالم نگار سے تو میں نے یہی سیکھا ہے. پروگرام کے بعد مجھے کسی نے ایک میسج دیا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مجھ سے، یا اس کے کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، اور شاید ایپیسوڈ، یعنی الیکشن کی ایپیسوڈ اوور ہونے کے بعد کوئی جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا انورٹڈ کاماز میں باضابطہ اظہار بھی کرے گا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو چاروں طرف سے نگاہیں ہر طرف ہیں. اگر تبلیغی جماعت، الا معاذ اللہ، پلیز پارڈن می سیئنگ دس، اگر تبلیغی جماعت بھی اس طرح کی کوئی حرکت میٹرو ٹی وی یا کسی اور چھوٹے سے چھوٹے ٹی وی کی بھی، کسی نیوز اینکر سے بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے نہیں 1 دن کے اندر وہ بندہ مارک ہوگا، اور مارک ضرور ہوگا. یہ ولی بابر کا دور نہیں ہے، یہ الطاف بھائی کا دور نہیں ہے، یہ الطاف بھائی کے چیلے چپاٹوں کا دور نہیں ہے. کوئی اگر ٹرائی کرنا چاہے تو سما الحمدللہ. میں اپنے گیسٹ کو ان کرتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما، اب میں ان کو منحرف کہوں گا، پتہ نہیں کس حد تک انحراف کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں کامران ٹیسوری صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر معذرت، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کو بھول گیا، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کرنے والا ہوں. لیکن یہ کچھ احوال حقائق کا پیش کرنا ضروری تھا. کس حد تک میں نے گمراہ کن باتیں کی اور آپ کو کس حد تک اتفاق ہے یا انحراف کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ایم کیو ایم پاکستان کو دیوار سے لگانے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ایپیسوڈ آپ نے کیے، یہ واحد جماعت تھی جس کے خلاف اتنے سارے ایپیسوڈ آپ کی طرف سے کیے گئے. اور میں ساری آپ کی باتیں ابھی بھی سن رہا تھا. ان سب باتوں کے باوجود پاکستان کو نیا پاکستان کہنے والی سنگل لارجسٹ پارٹی عمران خان کی پارٹی نے
जीतने के दूसरे दिन बाद ही सर अभी तो पैड मान रहे थे, आपने यॉर्कर मार दिया, अभी तो ये अगले सेगमेंट में। दूसरा टेलीफोन जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के अदालती सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को ही किया और उनसे अपने लिए मदद मांगी। अच्छा, अदालती सरबराह, गैर अदालती सरबराह कौन है? मैं समझता हूं कि जो सारा कुछ इसमें हुआ और आपने मेरा तारुफ साबिक रहनुमा के तौर पे कराया, तो मैं उसमें भी करेक्शन चाहूंगा। मैं एमकेएम पाकिस्तान का कारकुन था, हूं और इंशाल्लाह ताला रहूंगा। आप अभी भी कारकुन हैं? बिल्कुल कारकुन हूं और रहूंगा। आपकी बात का जवाब जहांगीर तरीन साहब ने दिया एमकेएम पाकिस्तान से राब्ता कर कर। ये बात सच है और मैं यहाँ बरमला कहूंगा कि कराची ने एमकेएम पाकिस्तान को वोट नहीं दिया, महाजिरों ने एमकेएम पाकिस्तान को वोट नहीं दिया और उसकी वोट न देने की बहुत सारी वजूहात हैं। कराची के लोगों ने बाइकआउट किया, 8 के टोले का बाइकआउट किया और आज मैं ये बरमला कहने पर बिल्कुल सबके सामने कहूंगा कि यही वो 1 साल का दौरानिया था जब मैं अलल ऐलान ये कहता रहा कि मेयर की कारकर्दगी और आपकी जो लीडरशिप है, जो इंतजामिया है, जो राब्ता कमेटी है, ये 2018 का इलेक्शन हमें हरा देगी। एमकेएम पाकिस्तान ने एमकेएम के कारकुनों को, कराची की आवाम को मायूस किया है और जहां उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का हाथ है, जहां उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का हाथ है, उतना ही हाथ आज कराची के मैंडेट छिन जाने का मुस्तफा कमाल, आफाक अहमद का भी है। कराची के, मैं अपनी बात खत्म, कराची के लोगों ने, कराची की एक कौमियत जिसका नाम महाजिर है, उसने अपना हक अदा किया। जहां पूरा पाकिस्तान अपने अपने कौमियत के लोगों को लीडर बनाता रहा, वोट देता रहा, वहां कराची में भी महाजिरों ने अपनी क़यादत को कभी मायूस नहीं किया। लेकिन जब ये 4 रबड़ी की दुकानें खोलकर 4 मुख्तलिफ लोग बैठ जाएंगे और फिर महाजिरों को ही बुरा भला कहेंगे, महाजिरों की लीडरशिप को ही बुरा भला कहेंगे। आप मुस्तफा कमाल साहब की सारी स्पीचेस निकाल के देख लें, उन्होंने महाजिरों को और महाजिर क़यादत को गालियां दी। इसी तरह एमकेएम पाकिस्तान की लीडरशिप ने मुस्तफा कमाल और उनके लोगों को गालियां दी। इसी तरह आफाक अहमद साहब ने महाजिरों की बात की लेकिन फिर इल्जामात लगाए इशरतुल इबाद ने मुस्तफा कमाल पे, मुस्तफा कमाल ने इशरतुल इबाद पे। तो ये क्या समझते हैं कि कराची की आवाम मासूम बच्चा नहीं है? कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल मेरे पास आई। अब सोचने वाले ये सोचें शायद किसी खास जगह से वो कॉल आई। खास टेलीफोन कॉल जरूर थी, लेकिन उस टेलीफोन कॉल को सुन करके ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारे को जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तबाह किया है और इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये सिलसिला जारी है, वहाँ के एक अफेक्टी का कॉल था। उसने मुझे मुताद्दिद लोगों से टेलीफोन पर गुफ्तगू करवाई और उनमें से कोई भी आदमी, वो सब इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए हैं कि सामने आने की जरूरत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम या मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर उन्हें इतनी हिम्मत हुई कि वो मुझे टेलीफोन करने में कामयाब हो सके। तमाम मामला जब मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने मुझे बता दिया, तो आखिर में फिर वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसमें से बरामद हो गई। सिलसिला कुछ ऐसा है कि जिस पत्थर को उठाओ वहाँ कोई ना कोई मामला गड़बड़ नजर आता है। आप कह रहे हैं कि महाजिर अवाम को मायूस किया, महाजिर अवाम के साथ ये हुआ, महाजिर अवाम के साथ वो हुआ। मुस्तफ़ा कमाल अगर आए हैं और उन्होंने ये कहा कि भाई आप महाजिर, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो, फलाना ढिकाना ना करें, मैं मुस्तफ़ा कमाल के पेरोल पर नहीं हूँ। मुस्तफ़ा कमाल जब मेरे साथ बैठेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा आटे दाल का भाव क्या होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त। मुस्तफ़ा कमाल ने या मौलाना तारिक जमील ने अगर ये कहा कि हमें कौम परस्ती से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए और हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिन्हें आपने कहा कि रबड़ी की दुकानें लेकर के बैठे हैं, इन्होंने अगर मुझे या मेरी कौम को या आपकी कौम को डिसअपॉइंट किया तो आदमी क्या करे? देखें, मैंने बात का जो जवाब दिया था उसका मकसद यही था जो आप कह रहे हैं कि कराची की आवाम जिसमें अक्सरियत महाजरों की है, उन्होंने महाजरों की एक जमात को मायूस नहीं किया। मेरा कहने का मकसद ये था। उस लीडरशिप ने महाजरों को जरूर मायूस किया जिनको उन्होंने कभी शर्मिंदा नहीं किया, उनकी आवाज पे लब्बैक कहा, चाहे वो 22 से पहले और 22 के बाद भी। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि हमारी लीडरशिप ने ही एक दूसरे पे इल्जामात लगाए
تو آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں پڑا، تو میں آج یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ووٹ دیا ہی نہیں گیا. یا تو مہاجر گھر بیٹھا رہا اور یا جا کے اس نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ووٹ تھی. کس کو پڑا اور کس کو نہیں. یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. کامران ٹیسوری صاحب میرے سامنے موجود ہیں. میرے فون پر بھی جو ہے وہ ٹیلی فون کال آنی شروع ہو گئی ہیں اور کامران ٹیسوری صاحب کا موبائل بھی بج رہا ہے. ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کا میرے خیال ہے وقت ہو گیا. یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سی کمرشل بریک کا، تاکہ واپس آ کر بچی کچی گفتگو کا احاطہ کریں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور کامران ٹیسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے 30-35 دھڑوں کی جو بھی شبانہ محنت تھی وہ رنگ لائی. فائنلی 19 سے 6 نشستوں پر قومی اسمبلی میں آ گئے. 51 سے 16 نشستوں پر آ گئے سندھ اسمبلی میں. سر اس موضوع پر میں بعد میں آؤں گا. اس سے پہلے آپ کا ایک وعدہ تھا میرے ساتھ، میرے اسٹوڈیو میں لاسٹ آپ کے ساتھ جو میں نے پروگرام کیا تھا، کہ 8 کے ٹولے کا نام بنام کس نے اپنی کون سی انکل یا آنٹی کے نام پر کون سی گاڑی لے رکھی ہے یا کون سا کاروبار کر رہا ہے، ذرا وہ سٹیٹمنٹ تو جاری کیجئے. 8 افراد کے نام لے. دیکھیں میں نے ضرور آپ سے یہ بات کی تھی اور میں ضرور آپ کو بتاؤں گا بھی، اور آج بھی بتاتا بہت ساری باتیں. بتاتا نہیں سر؟ نہیں، میں اسی پر آ رہا ہوں. جی دیکھیں بات تو یہ ہے کہ کاش کہ یہ میری خواہش تھی کہ متحدہ واپس اپنی 21 سیٹیں جیت جاتی، تو میں یہ ضرور بتاتا کہ یہ 8 کے ٹولے نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے باوجود بھی یہ کامیاب ہو گئے. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ کس مقام پر پہنچا دیا اس 8 کے ٹولے نے پوری MKM پاکستان کو، اس مہاجر قوم کو، اور اس کے بعد بھی ندامت اور شرم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. آپ نے جس پارٹی نے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کی پارٹی کو کہ وہ جیت گئی اور ان کو ووٹ بھی ملا، لیکن ان کی بغیرتی کا عالم دیکھیں کہ یہ پہلا ٹیلی فون کال ان کا ریسیو کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹھتے ہیں حکومت سازی پہ آپ کے ساتھ. ارے جس پارٹی نے آپ کے گھر میں آن ایئر میں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل میں کوئی حکومت فارم کرنے جا رہا ہو اور وہ متحدہ کو انوائٹ کرے تو متحدہ کو نہیں اس ایپیسوڈ کا حصہ نہیں. میں اس پہ آپ سے بالکل ڈس ایگری کر سکتے ہیں سر. 8 کا ٹولہ، آپ بات یہ دیکھیں، وہی 8 کا ٹولہ متحدہ ہے نا سر. متحدہ پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، اس رابطہ کمیٹی میں بھی بہت پیارے لوگ ہیں. میں بات کرتا ہوں 8 کے ٹولوں کی، نہیں کردار کے بھی اچھے ہیں، میں کردار کی بھی بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں اس 8 کے ٹولے نے تو کسی کو آگے آنے ہی نہیں دیا. اس 8 کے ٹولے نے اپنے اختیارات، اپنے مالی فائدوں کے علاوہ کسی کو اور کبھی فائدہ ہی نہیں دیا. کراچی کی گلیوں کو فائدہ نہیں دیا، عوام کو فائدہ نہیں دیا. سر 8 کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نام اگر آپ میں بھی بتاتا ہوں. جی آپ یہ دیکھیں کہ خالد مقبول صدیقی بھائی کو کسی صورت اگر ان میں مہاجر قوم کی غیرت ہے، آپ کے چینل کے توسط سے میں ان کو کہتا ہوں اگر تم میں غیرت ہے تو ان 4 سیٹوں سے بھی ریزائن کرو. منہ پہ دے کے مار دو تمہیں کون نہیں چاہیے. ہم یہ ریزائن کرتے ہیں مطلب زیادتی کر رہے ہیں ہم، لگی ہوئی روزی کو جانے دیں. نہیں، روزی کی بات ہے. میں اگر بحیثیت قوم دیکھیں میں بات کرتا ہوں بڑی کھلی ڈلی، اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتا ان کے ہاتھ میں قلم ہے، صبح کہیں گے ان کو اب کارکن سے بھی خارج کر دیا، تو موسٹ ویلکم کریں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو 21 سے 4 پہ لے آئے، آپ نے آواز ہی نہیں اٹھائی، آپ نے ان کی کال ریسیو کی، آپ حکومت سازی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب آپ نے نتائج کو تسلیم کیا ہے. تو پھر تسلیم کریں، کہیں 4 بھی آپ لے لیں اور پورے کراچی میں ان کے ساتھ لگ کے کام کروائیں شہر کا، شاید تب آپ کو غیرت آ جائے. میں نے آپ کے پروگرام میں ضرور وعدہ کیا تھا 8 کا ٹولہ موجود ہے، اور اس 8 کے ٹولے کے اندر اب تو 8+1 میں نے یہ بھی کہا کہ فاروق ستار بھائی نے بھی مایوس کیا مہاجر قوم کو، مہاجر کارکنوں کو اور اپنے ساتھ موجودہ ٹیم کو. فاروق ستار بھائی کو یہ چاہیے تھا کہ اول تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ دونوں سیٹوں پہ الیکشن نہ لڑیں. پریشر جو ہے بہت بڑھتا چلے آ رہا ہے. صبر آپ نے آخری حدوں کو چھو رہا ہے. سر نام لے کے شروع کریں نا. دیکھیں نام لے کے آپ میرے منہ سے نام سننا چاہتے ہیں، میں نام لینے کے لیے تیار ہوں. 8 کے ٹولے کے اندر سب سے پہلا نام عامر خان کا ہے، دوسرا نام وسیم اختر کا ہے، تیسرا نام بتا رہا ہوں کنور نوید جمیل کا ہے، چوتھا نام خواجہ اظہار کا ہے،
5واں نام رؤوف صدیقی کا ہے, امین الحق کا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں کشور زہرا جنہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے, اور قبضہ کرنے میں ان میں بیشتر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پورا شہر کہہ رہا ہے. وسیم اختر صاحب کو میں نے آج دن تک کسی پروگرام میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, میں نے ہمیشہ کہا ان کی نااہلی ہے, لیکن آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے برملا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ان کی ہر چیز میں ویلتھ میں اضافہ ہوا. آج شہر کہہ رہا ہے خواجہ اظہار کی ویلتھ میں اضافہ ہوا, ہر اس بندے کی ویلتھ میں اضافہ ہوا جو آرٹ کی ٹولے کے ساتھ شامل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ان کی لائف اسٹائل کو دیکھیں, اربوں پتی بننے کے بعد. یہ تو ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے جو دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے. ان پرٹیکولر کامران ٹیسوری ایسی کیا معلومات ہمارے ناظرین کو آج اس پروگرام میں دینے والے ہیں ود ریگارڈ ٹو آرٹ کا ٹولہ, کہ جو اس سے پہلے میں نے اپنے پروگرام میں نہیں کہا, یا کراچی شہر میں رکشہ چلانے والا ایک عام آدمی نہیں جانتا؟ دیکھیں, میں نے تو آج پہلی بار کسی چینل پر یہ بات کی ہے کہ انہوں نے مہاجر قوم کے اعتماد اور اس کے ووٹ اور اس کے تقدس کو ہی نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ مالی فوائد حاصل کر کے اپنے آپ کو لاکھوں ہزاروں سے اربوں پتوں کے اندر شامل کرا لیا. جہاں تک بات یہ رہ گئی کہ کس نے کیا کیا ہے, وہ لسٹ بھی میرے پاس ضرور موجود ہے. میں یہ بات بتانے میں کوئی آر نہیں رکھتا کہ انہوں نے جو اپنے 40 گز کے فلیٹوں میں رہنے والے یا چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے والے, ان کے آج کروڑوں روپے کے گھر ہیں, اور ان میں آپ جس کسی کا آرٹ کے ٹولے کا نام اٹھا لیں, ان سب کے ڈیفنس میں گھر موجود ہیں. ایک ایک گھر کی مالیت 30-30 کروڑ روپے ہے. ان کی گاڑیوں کی مالیت کروڑوں روپے ہے. انہوں نے کارکنوں کے لیے, شہیدوں کی فیملی کے لیے کچھ نہیں کیا. ان کے امریکہ میں بزنسز موجود ہیں, اور اگر ان آرٹ کے ٹولوں کے میں نے نام لیے ہیں, یہ مجھے چیلنج کریں. امریکہ میں کس کس کا بزنس موجود ہے؟ میں آرٹ کے ٹولے کی بات کرتا ہوں, سب کے موجود ہیں, اور سب کے گھر عامر خان کا بھی وہاں پہ, کسی کے دبئی میں ہے, پاکستان سے باہر سب کے موجود ہیں. یعنی رابطہ کمیٹی کے 8 ممبران کے پاکستان سے باہر بزنسز موجود ہیں. یہ سب ڈیفنس کے گھروں میں رہ رہے ہیں, ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کے ایسٹس ہیں, اور ان کے پاس امیر ترین, یعنی ایک شاہانہ زندگی, آپ یہی کہہ رہے ہیں. اچھا, اب میں ایز اے کارکن یہ بات کہوں گا کہ فاروق ستار بھائی نے ایک بات تو اچھی کہی تھی کہ الیکشن لڑنے سے پہلے ہی اپنے گوشوارے جمع کرائیں. ٹھیک ہے, سر آپ نے فاروق ستار صاحب کا نام لیا, اور یہاں بریک کی صدا آئی ہے. ناظرین, کامران ٹیسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی نئی انفارمیشن تو ابھی تک نہیں ملی ہے, لیکن میں کوشش کروں گا جب ہم بریک کے بعد جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں, تو فاروق ستار صاحب کے حوالے سے کم از کم کوئی آپ کے لیے کوئی ایسی معلومات ہو جس سن کر کے ہمیں اچنبھا ہو, حیرت ہو. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار کی آپ نے بات کی, وقت بہت کم ہے, بہت ساری چیزوں کو سمرائز کرنا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کیوں ادھر ادھر بار بار جو ہے وہ جمپنگ جیک بنے ہوئے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, ان کا اپنا وزن کہاں ہے؟ اور یہ مت کہیے گا کہ وہ آج بھی میرے قائد ہیں, کیونکہ وہ کسی کے, وہ خود اپنے قائد نہیں. میں یہ بات نہیں کرتا, قائد تو میں نے کبھی بھی ان کو نہیں کہا, جب پارٹی جوائن کی تھی تب بھی نہیں کہا. سر آپ نے کہا تھا میرے پروگرام میں کہ ڈاکٹر فاروق ستار میرے کنوینئر اور سربراہ کا لفظ میں نے استعمال کیا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب میں جو ایم کیو ایم کو چلا رہے ہیں یا ایم کیو ایم کو چلانے کی خواہش رکھتے ہیں, ان سب میں سب سے بڑا قد ڈاکٹر فاروق ستار کا ہی ہے. اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو, لیکن حد سے زیادہ شرافت, حد سے زیادہ معصومیت اور حد سے زیادہ فیصلے نہ کرنا آپ کو نقصان دیتا ہے. وہی نقصان ڈاکٹر فاروق ستار کی وجہ سے سر یہ شرافت اور معصومیت کا جو اور مہاجروں کو بھی ہوا. اگر فاروق ستار سخت فیصلے کرتے. نہیں سر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, فاروق ستار صاحب ایک انڈیسائسونس کا شکار آدمی ہے. وہ ایک ان گائیڈڈ میزائل ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ڈیلیور انفارچونیٹلی کبھی بھی نہیں کر سکتے. وہ جس اختیارات کے لیے روتے رہے
اس کا بقول آپ کے خمیازہ انہوں نے بھگتا, اس کا خمیازہ انہوں نے پورے مہاجر قوم نے بھگتا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, میں وہاں آتا ہوں. فاروق ستار صاحب کے ذکر سے ویسے بھی کسی کو کچھ نہیں ملنا, خود ان کو نہیں ملا. عامر خان صاحب اب دوبارہ ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ فاروق ستار صاحب ایک مرتبہ پھر ان کو جھنڈی دکھا کر کے اور وہاں جا کر کے فوٹو سیشن کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اے پی سی میں. عامر خان صاحب اور جو متحدہ کا 8 کا ٹولہ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ تو انتظار کر رہے ہیں کسی بڑی آفر کا, راوی یہ کہتا ہے, اور خبریں یہ چل رہی ہیں کہ انہوں نے باضابطہ طور پر معذرت کر لی ہے یعنی حکومت میں آنے سے. تو ڈاکٹر فاروق ستار پھر یہ سب کیا کر رہے ہیں, اور عامر خان صاحب آپ کے خیال میں اب وہ اسپیئر کریں گے, معاف کریں گے ان کو؟ دیکھیں, میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ فاروق ستار کو معافی مانگنی چاہیے بھائی کو, یا ان کو معاف کر دینا چاہیے. میری تو یہ ڈیمانڈ ہے, اور آج آپ کے چینل کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ فی الفور ان کو رابطہ کمیٹی تحلیل کر کے انٹرا پارٹی الیکشن خود ہی کروا دینا چاہیے. اور اگر یہ نہیں کروائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح آپ دیکھیں سعید غنی صاحب کو میں آج سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اختیار کی غلطی کو سمجھ کر ان کی کراچی میں سیٹوں کی ناکامی کو لیتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ دیا. آفاق احمد صاحب کو بھی میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی. جب آفاق احمد صاحب کرسی پہ تھے تب بھی وہ آپ کو وعلیکم السلام کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, کیونکہ وہ ایک آئسولیٹڈ ورلڈ میں رہنا چاہتے تھے. مجھے ان کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں, ذات سے نہیں, میں ان کی صفات پہ بات نہیں کر رہا, میں ان کی پولیٹیکل کریکٹرسٹکس کی بات کر رہا ہوں. عارفین بھائی, جب انسان کا کردار ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. جس نے غلطی کی انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا. ان کی کس بات کی تعریف کروں؟ انہوں نے نہیں, میں تو کہتا ہوں انہوں نے فاروق ستار کی کس بات کی تعریف کروں؟ فاروق ستار بھائی کی میں بات نہیں کر رہا. عامر خان کی کس بات کی تعریف کروں؟ میں نہیں کرتا, میں تو خود کہہ رہا ہوں آپ کو, میں تو علل اعلان آج آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس 8 کے ٹولے کی وجہ سے ایم کیو ایم ہاری ہے. سر یہ ایم کیو ایم والے بھی جانتے ہیں, ایم کیو ایم کو اگر ایم کیو ایم کو اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ چاہیے تو کارکنوں کو آواز اٹھانی پڑے گی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے ایم سی کی ایک نوکری اس کی وجہ سے ان کی زبان بند ہے تو اتنی تو انہوں نے کرسیاں لگا لگا کے حق ادا کر چکے ہیں, وہ پرچم لگا لگا کے حق ادا کر چکے ہیں. ان کو چاہیے اس سے باہر نکلے اور یہ دیکھیں کہ یہ اربوں روپے کہاں گیا کراچی کا. اس 8 کے ٹولے کی جائیدادیں دیکھیں, ورنہ میرا پھر وعدہ ہے, پھر آپ کہیں گے کہ میں چورنگی گھما رہا ہوں, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میں چپ نہیں رہوں گا, میں چپ نہیں رہوں گا. پورے پروگرام میں وہ حقیقت بتاتے رہے جو اپنے اس پروگرام میں میں اسٹوڈیو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا جانتا تھا. کوئی بھی رسپیکٹ کو واپس لاؤں گا انشاءاللہ تعالی. میں یہ بات کے اوپر ضرور باہر نکلوں گا کہ جب مہاجروں نے اپنا حق ادا کیا تو لیڈروں نے ان کا حق کیوں نہیں دیا. ناظرین, لیڈروں نے مہاجروں کو ان کا حق کیوں نہیں دیا؟ اسی ایک سوال کے ساتھ اور اسی ایک دھمکی کے ساتھ اگر تو یہ اثر کر جائے, کامران ٹیسوری صاحب کی یہاں سائن آف کرنے کا وقت آ چکا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کی اجازت دیجیے. فی امان اللہ.